بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے مرکزی رویت ہلال کمیٹی برطانیہ و یورپ کی طرف سے ان تمام مساجد کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے رمضان اور عیدین ان کے فیصلوں کے مطابق کرتے ہیں، اور اس وقت سخت بھیانک قسم کا جو پروپیگنڈا سعودی رویت کے بارے میں یا مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلوں کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے، اس تمام پروپیگنڈے میں اپنی یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کا اندازہ اس سال شعبان کے چاند کے موقع پر دیکھنے کو آیا کہ بعض جماعتوں نے، بعض لوگوں نے فلکیات کے مطابق شعبان، رمضان، شوال یعنی عید الفطر کے چاند کا اعلان پہلے سے کر کے اور پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، برطانیہ اور سعودی عرب کے بارے میں اطلاع دے دی کہ ان کے اس تاریخ کو شعبان، اس تاریخ کو رمضان، اس تاریخ کو عید، یہ اعلانات پہلے سے کر کے ویڈیو پیغام پورے ملک میں پھیلایا دیا۔ مگر ہمارے اکابر، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے، ہمارے اکابر علماء کرام کا اخلاص اور ان کا فیصلہ للہیت کے اوپر اور خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اوپر مبنی تھا، تو ان کا وہ فیصلہ آج بھرپور طریقے سے اپنی صداقت اور شہادت کے ساتھ پورے برطانیہ میں پھیل گیا کہ آج شعبان کے چاند کے بارے میں سعودی عرب کے متعلق جو باتیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ سعودیہ کے لوگ نہ چاند دیکھتے ہیں اور نہ رویت ہوتی ہے، صرف القریٰ کیلنڈر کو فالو کر کے اس کے مطابق اعلان کرتے ہیں، اور ان کی رویت غلط ہوتی ہے، وہ صرف تقویم القریٰ کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں۔ مگر اس دفعہ جو شعبان کا جو فیصلہ آیا، اس فیصلے نے ان کے اس پروپیگنڈے کو، اس زہر آلود پروپیگنڈے کو، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی عبادات، حج کی عبادت، رمضان کی عبادت کو مشکوک بنا رہے تھے، اس سب کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا کہ اس سال سعودی عرب میں رجب کا چاند القریٰ کیلنڈر کے مطابق تو 29 دنوں کا بنتا تھا رجب کا مہینہ، لیکن انہوں نے جب 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش کی تو رویت ناممکن رہی، موسم خراب رہا، تو موسم کی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے انہوں نے 30 دن رجب کے پورے کر کے القریٰ کیلنڈر کے خلاف فیصلہ سنا دیا، جس کی وجہ سے اس وقت برطانیہ کے مسلمانوں کے اندر یہ تشویش پھیلائی جا رہی ہے اور پھیل بھی رہی ہے کہ وہاں حرمین شریفین کے اندر بعض مقامات کے اوپر اور ٹی وی اسکرینوں کے اوپر جو تاریخ لکھی جا رہی ہے القریٰ کیلنڈر کے مطابق لکھی جا رہی ہے، لیکن وہاں کی جو دیگر ادارے ہیں، جس طرح تقویم القریٰ کے نام سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ وغیرہ میں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں پر 2 تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، ایک القریٰ کیلنڈر کی اور اس کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے حسب الرؤیا۔ تو حسب الرؤیا کے مطابق شعبان کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ 15 مارچ بروز پیر کو شروع ہوا ہے، اور اس کے مطابق جو 15 شعبان بنتی ہے وہ 28 مارچ کو بروز اتوار کو یہ رات آئے گی، اور 29 مارچ کو منڈے کے دن یہ جو ہے 15 شعبان کا دن ہوگا۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو فیصلہ ہے ان کا سعودی عرب کا، تو یہ اب وہاں پر دونوں نظام چلتے ہیں، ایک القریٰ کیلنڈر کا بھی اور ساتھ رویت کا بھی۔ تو ہم نے اپنے طور پر بھی وہاں تحقیق کی ہے، اور جہاں سے ہم خبر لیتے ہیں اس خبر کے ذرائع سے کنفرم بات ہم نے کروائی، تو ان سب نے یہ کہا کہ یہ کنفرم، پوری 100% کنفرم بات یہ ہے کہ اس دفعہ یہی صورتحال وہاں پر ہے۔ تو اس لیے ایک بات یہاں پر یاد رکھیں
کہ ام القریٰ کیلنڈر سعودی عرب میں یہ وہاں کے نظام مملکت جو چلتا ہے تو وہ اسلامی مہینوں کے مطابق چلتا ہے، نہ کہ ہمارے جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کے مطابق نہیں چلتا ہے۔ تو اس بنا پر وہاں پر عام دفتری امور کے لیے یہی تاریخ چلتی ہے جو ام القریٰ کیلنڈر کی ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے سعودی عرب ایک خاص کر کے عبادات کے مہینے جو ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ یا حج کا، تو اس سلسلے میں تو یہ مہینوں کے اندر تو بڑی اہتمام ہوتا ہے چاند دیکھنے کا، بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے اب رجب کا جو مہینہ 30 کا ہوا ہے اور وہاں پر جو موسم تھا وہ خراب تھا اور گرد و غبار تھی، تو جس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا ہے۔ تو وہاں کی انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا سعودی گورنمنٹ نے یا محکمۃ العلیٰ نے کہ یہاں شعبان رجب جو ہے وہ 30 دن کا ہوا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب وہاں پر یہ موسم خرابی کی وجہ سے ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ یعنی جب ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق بھی رمضان کے مہینے کی ابتدا کے لیے چاند دیکھنے کا اعلان کر سکتے ہیں، اور یہ اس بنا پر ہوگا کہ وہاں پر یعنی تاکہ کہیں ہمارے جو شروع ہوئے شعبان کی اس میں کوئی خرابی پیدا واقع نہ ہوئی ہو، اور رمضان اصل جو عبادت ہے وہ رمضان کے مہینے کی ہے، جو فرض عبادت ہے اس کے اندر کہیں خرابی واقع نہ ہو جائے۔ تو اصل ہم مسلمانوں کو اپنے لیے یہ رمضان ہے، حج ہے، یہ فرض عبادات جو ہیں اس کی طرف ہمارے اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہوگا، تو لہٰذا وہ اس کا بڑا اہتمام کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق بھی چاند کو دیکھیں اور حسب رؤیت جو ہے اس کے مطابق بھی چاند کو دیکھیں گے۔ تو اس بنا پر میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مطمئن رہیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری جو عبادت ہے جو ہم ایک اعتماد کے ساتھ جو کر رہے ہیں علماء کے اوپر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور ظاہر اجتہاد کرتے ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، ان کا اجتہاد ہے۔ اگر حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اجتہاد کرتے ہیں اور اہل بھی ہوتے ہیں، تو اجتہاد کرنے کے اوپر اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہوتی ہے، تو پھر بھی رب العالمین کی طرف سے ان کو نیکی ملتی ہے، اور اگر ان کا اجتہاد ٹھیک ہو جاتا ہے، صحیح بنتا ہے، تو پھر بھی رب العالمین کی طرف سے ان کو نیکی ملتی ہے، 2 نیکیاں ملتی ہیں، ایک طرف ایک نیکی، دوسری طرف 2 نیکی۔ تو لہٰذا آپ نے جس طریقے سے ابھی تک علماء کا ساتھ دیا ہے، علماء کے اوپر اعتماد کیا ہے اور ان کے فیصلوں کے مطابق چلتے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی واقع ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات غفور ہے، رحیم ہے، وہ ضرور معاف فرمائے گی، اس لیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ علماء کی اتباع جو ہے، جس کا ترغیب آپ نے دے کر دنیا سے گئے ہیں، اور ان کا جو فیصلہ، یہ ہم عام علماء نہیں ہیں، یہ میری طرح کے کوئی عالم نہیں، بلکہ بڑے بڑے جید علماء برطانیہ کے، مولانا یوسف مطالعہ صاحب، مولانا رشید ربانی صاحب، مفتی اسلم صاحب اور دیگر بڑے بڑے علماء، جو مولانا عبید الرحمن صاحب تھے، بڑے علماء، بڑے بڑے کبار علماء جو گزرے ہیں، ان کا یہ فیصلہ ہے، اور انہوں نے بڑی محنت اور اس سے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم سعودی روایت کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، جیسا فیصلہ ان کی طرف سے آئے گا تو انشاءاللہ ہم اسی کے مطابق آگے رمضان اور پھر عیدین وغیرہ کا فیصلہ کریں گے۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی کروں گا، اور میں آپ سے امید کروں گا کہ آپ اسی طرح مضبوط اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں گے، اور اپنے اکابر علماء کے ساتھ اور مرکزی روایت کمیٹی کے ساتھ آپ مضبوط رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ والسلام۔